ایک مسیحی قوم کے درمیان کیسا لگے گا مسیح کی پیدائش کا جشن منانا؟ میرا خیال ہے نیو یارک تھا۔ وہ نیو یارک میں گھوما پھرا اور شدید مایوس ہوا۔ حقیقت میں اس نے کہا، برادر میری زندگی متاثر ہو گئی ہے بہت بری طرح سے۔ یہ امریکی قوم دنیا بھر میں عظیم ترین قوم ہے، جس کی بنیاد ہی بائبل پر، مسیحیت پر اور یسوع پر ہے۔ مسیحیت ان کی اولین دستاویزات میں ہے، ان کی پہلی کانگریس میں اور حکومت کے 3 ستونوں میں۔ اس کی بنیاد کلام میں ہے اور خداوند نے ہی ہمیں قانون دیا اور وہی ہمارا منصف ہے۔ اور وہ واقعی بہت مایوس ہوا، اور میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ تاثر تباہ نہ کرنے دیں، کسی کو بھی یہ اجازت نہ دیں کہ وہ اتنی بیش قیمت چیز آپ سے لے لے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا بچہ بد شکل ہے، اور آپ بیٹھ کر سوچنے لگیں کہ میرا بچہ بدصورت ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کرتا۔ اگر لوگ ہمارے منجی کی بجائے سانتا کلاز کا جشن منا رہے ہیں، اور وہ مسیح کی پیدائش کا جشن نہیں بلکہ صرف کرسمس منا رہے ہیں، تو اس سے مایوس نہ ہوں بلکہ اپنے گھر میں اسے خاص بنائیں۔ اس ملک میں بھی آپ کے پاس مذہب پر کاربند رہنے کی وجہ موجود ہے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ ایسا کریں، خداوند کے لیے کرسمس کیرلز گائیں، کرسمس کینڈی کینز کے تحفے بانٹیں جیسے ڈینی ہر سال کرتا ہے۔ ڈینی کر رہے ہو نا اس سال بھی؟ ان کے ساتھ مسیح کی کہانی شامل ہوتی ہے، اور اگر چرچ میں سے کوئی یہ بانٹنا چاہے تو کیا تم لاکھوں کی تعداد میں بناؤ گے؟ بہت خوب۔ آگے بڑھیں، سب کچھ کریں، آپ کے پاس ابھی موقع ہے۔ مسیح کی پیدائش کا موقع ہے، اور میرا آج کا پیغام ہلکا پھلکا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو حوصلہ ملے گا۔ مسیح خداوند، تیرے نام کو ہم جلال دیتے ہیں اور آج کے دن کے لیے تیرا شکر۔ خداوند، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 25 دسمبر تیری پیدائش کا دن نہ ہو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اس دن کو چننے کا انتخاب کر لیا ہے، اور ہم اس دن کو منائیں گے اور اس دن یاد کریں گے انسانی تاریخ کی سب سے شاندار اور حیرت انگیز پیدائش کو۔ آسمانی فرشتے اس کنواری کو جو حاملہ ہوئی، وہ بوڑھے جنہیں اولاد ملی، ایک کے بعد ایک فرشتہ اس کا اعلان کرتا ہوا معجزے۔ 400 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ ہلیلویا! ہم سب اس میں شامل ہوں، اس کا حصہ بنیں، اپنے دلوں کو اس مقام اور اس ماحول میں لے جائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ اگلے 2 ہفتوں میں ہم لوکا کا باب نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے، اور نیو ایئر ایو کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم مکاشفہ کی پوری کتاب مکمل کر لیں۔ لوکا باب نمبر 1، میں مذاق کر رہا تھا۔ پہلا باب، پہلی آیت۔ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ کالج میں جب آپ کوئی بھی پیپر لکھتے ہیں تو اس میں حوالہ جات دینا انتہائی اہم ہے کہ یہ بات آپ نے کہاں پڑھی۔ اس کے بغیر آپ کی تحریر بے سر و پا ہوتی ہے، جیسے فیس بک کی کوئی پوسٹ۔ لیکن اگر آپ کو کالج کے پیپر میں گریڈ چاہیے تو آپ کو حوالہ دینا پڑتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی۔ یسوع کے بارے میں بے شمار کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ کہانیوں میں یہ بھی تھا کہ 3 بادشاہ یسوع کے پاس چرنی میں آئے اس کی پیدائش دیکھنے۔ امید ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ 3 بادشاہ تھے ہی نہیں، 300 کا زیادہ امکان ہے۔ 3 کہیں نہیں لکھا، ہاں تحفے 3 تھے، لیکن اس پہ بات نہیں کریں گے۔ بے شمار کہانیاں تھیں
कुछ कहानियों में यह भी है कि साहिल पर चलते हुए यीशु को एहतियात करना पड़ती थी कि वो रूह था और लोग उसके अंदर से गुजर जाते थे। कुछ कहानियों के मुताबिक वो इंसान था ही नहीं, वो फरिश्ता था। उनमें से कुछ कहानियां इंजील के बिल्कुल बरखिलाफ थीं और कुछ इंजील के मुताबिक थीं, और ये सारी कहानियां गर्दिश कर रही थीं। अब ये शख्स थियोफिलस खुदा पर ईमान रखता था और उसने कहीं से सुन रखा था, और लूका ने जो कुछ किया उससे खुदा की बादशाही और मसीह की कलीसिया को 2000 साल तक फायदा पहुंचा। उसने कहा, देखो, मैं कुछ हवाले देता हूं, मैं तुम्हें कुछ सबूत दूंगा, मैं तुम्हें सियासी रहनुमाओं के नाम बताऊंगा, मकामात, असल औकात, वो वाकयात, वो लोग जो वहां मौजूद थे। ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे आप खुद को साबित कर सकते हैं कि सच था या झूठ। वो उसे इस काबिल बना रहा है कि उसका ईमान हकायक पर मबनी हो, ना कि फलसफे पर। और हमारी आज की नस्ल में हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां मंतक की कोई अहमियत नहीं। सच क्या है, झूठ क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात सिर्फ यह है कि मेरी सोच और नजरिया क्या है। लेकिन यह मसीहियत नहीं। मसीहियत एक चट्टान की तरह हकायक पर मबनी है, और आप इन हकायक का तज्जिया करके साबित कर सकते हैं कि ये सच हैं या झूठ। हम ये कर सकते हैं, और इंसानी तारीख में कोई और मजहब ये नहीं कर सकता। ये सिर्फ हम कर सकते हैं। लूका ने कहा, मैं बाहर जाकर कई साल तहकीक करूंगा और मैं ऐनी शाहिदीन से बात करूंगा जैसे पोस्टमार्टम करते हैं, और मैं सब कुछ खोलकर तुम्हें ऐसे हकायक दूंगा जिसे तुम थाम सकते हो थियोफिलस। और फिर तुम कह सकोगे, थियोफिलस, मुझे यकीन है ये सच है, क्योंकि मेरे पास सबूत है इसके, ना कि इसलिए कि किसी ने मुझे फेसबुक पर बताया। और फिर क्या नतीजा निकला? ये नतीजा निकला कि उसने नए अहदनामे की तवील तरीन किताब लिखी। ये किताब हकायक से भरी, और इस इंजील और आमाल की किताब के मुताबिक नए अहदनामे में उसी की सबसे ज्यादा तहरीरें हैं, और वो गैर कौम से था। कुलुसियों के बाब नंबर 4 के मुताबिक वो तबीब था और गैर कौम से था। उसने पौलुस के साथ सफर किया और इसीलिए कह सकता था कि मुझे कहानी मालूम है। और वो यहां कहता है कि मुझे शुरू से ही सब चीजों की बेहतरीन समझ बूझ है। मैंने कई साल तक पौलुस रसूल के साथ सफर किया, जिसे यीशु मसीह ने खुद चुना था। उस वक्त जब वो कहां था? दमिश्क की राह पे। इसलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूं तुम ये हकायक जानो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये हकायक जान लें। एक और दिलचस्प बात यह है कि वो यीशु की पैदाइश से पहले के वाकयात किसी और इंजील के मुकाबले में ज्यादा बयान करता है, और उसने मरियम की बहुत सी गवाहियां शामिल की। और कुछ लोग कहते हैं कि यह मरियम की इंजील है। इसे गलत मतलब में ना लें, इसका मतलब यह है कि हकायक और मालूमात मरियम ने दी। और अगर आप लूका के पहले 2 बाब पढ़ें, जरा पीछे जाकर इन्हें देखें, तो आपको नजर आता है कि इसमें कुछ निस्वानियत सी है। बच्चे, हम के गीत, हामिला औरतों का एक दूसरे से मिलना, इस किस्म की बातें जो कोई मर्द इंजील लिखने वाला शामिल ना करता, कि वो एक दूसरे से मिली, उन्होंने देखा और फिर उन्होंने क्या खाया, ऐसी बातें। लेकिन आप लूका के पहले हिस्से में देख सकते हैं कि ये मरियम की दी हुई मालूमात हैं। लूका वहां नहीं था, और इस तरह वो ईमान का दिफा करता है। और अगर आपको कोई ऐसी किताब चाहिए कि आप जान सकें कि कोई शख्स वाकई मौजूद था, क्या वो उस वक्त गवर्नर था, क्या ये वाकया हकीकतन पेश आया, क्या ये कहानी दुरुस्त है, तो आप लूका की इंजील उठाएं और साबित करें। मैं चैलेंज करता हूं। और अगर हकायक आपके ईमान की बुनियाद नहीं, और आपका ईमान नजरियात और फलसफों पर मबनी है, तो यह बहुत कमजोर और खतरनाक है। कोई भी अच्छा मुकर्रर आपको हिला देगा। हकायक को अपने ईमान की बुनियाद बनाएं, और यह बात आप और किसी मजहब में नहीं सुनेंगे। 5वीं आयत। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाना में अबिया के फरीक में से ज़करिया नाम का एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलिशबा था। हेरोदेस, यहूदिया के बादशाह हेरोदेस का जमाना। और इसराइल के लोग जाकर उसकी बनाई हुई इमारतें देखते हैं सासरिया में, और एक और जगह है हेरोडियस,
ہیروڈین کہتے ہیں اسے، ہیروڈین کی پہاڑی جو اس نے بنائی جہاں وہ بیت لحم کے باہر جا کر چھپ سکے۔ میں اس پہاڑی پر کھڑا ہوا اور واٹس ایپ پر میں نے آپ کو اس کی تصویریں بھی بھیجیں، اور وہاں سے میں نے بیت لحم کی تصویریں لیں جہاں حقیقی بادشاہ پیدا ہوا، اور میرے پاؤں اس جنونی بادشاہ کی قبر پہ تھے۔ اس کی یادگار پر میں کھڑا تھا جہاں وہ دفن ہے، اور وہاں سے میں بادشاہ کی پیدائش کا مقام دیکھ رہا تھا، قبر نہیں۔ یاد ہے نا کہ اس نے بیت لحم کے سارے بچے مروا دیے تھے، پاگل بادشاہ تھا وہ۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے زکریا کی، جو بہت عمر رسیدہ تھا اور ڈگ کے جیسی اس کی سفید داڑھی تھی۔ وہ ابیا کے فریق میں سے تھا، اور یہاں سب لوگ ڈگ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب داؤد بادشاہ تھا تو اس نے 24 فریق بنا دیے، کیونکہ کاہن بہت سے تھے اور وہ ہیکل میں باریاں لیتے تھے، اور زکریا کے زمانے میں 20,000 کاہن تھے۔ ایک دن کی سروس کے لیے یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے وہ 24 فریقوں میں تقسیم ہو کر باریاں لیتے تھے، اور زکریا ابیا کے فریق میں سے تھا، اور اب وہ ہیکل میں اپنا کام کر رہا تھا۔ اور یہ دونوں میاں بیوی زکریا اور الشبا راست باز تھے، دونوں خداوند کے حضور راست باز اور سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، بہترین لوگ تھے۔ اور ان کے اولاد نہ تھی، کیونکہ الشبا بانجھ تھی، بدقسمت عورت۔ کیا واقعی؟ یقیناً اس نے یہ بات کسی سے سنی ہوگی۔ یاد ہے یوحنا کی انجیل کے 9 باب میں ایک جنم کا اندھا ہیکل کے باہر بیٹھا تھا، اور یسوع جب ہیکل سے نکلا تو شاگردوں نے پوچھا کہ گناہ کس نے کیا؟ جب آپ کسی کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا دیکھیں، جیسا کہ ایوب کی کتاب میں، یہ نہ پوچھیں کہ گناہ کس نے کیا، کیونکہ وہ گناہگار نہیں تھے، پھر بھی اولاد نہیں تھی، اور یہ تو خدا کا وعدہ تھا۔ زبور میں ہے، اگر تو مجھے محبوب رکھے تو تیرے جوانی کے فرزند ترکش کے تیروں کی طرح ہوں گے۔ اب ان کی اولاد نہیں تھی، یقیناً کوئی مسئلہ تھا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ راست باز تھے۔ تو یاد ہے یسوع نے اس جنم کے اندھے کو دیکھ کر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جنم کا اندھا اس لیے پیدا ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں، اور اس بوڑھی عورت کا حمل ایک معجزہ تھا، اور اس بات کا اعلان تھا کہ خداوند زندہ ہے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، الشبا بانجھ تھی، اور وہ دونوں بہت بوڑھے تھے، اور بائبل بہت اچھے انداز میں یہ کہتی ہے کہ وہ عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خداوند کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ وہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ یہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع تھا۔ کرہ نکالا جاتا تھا پورے فریق میں سے، اور کاہن اندر جاتا اور خوشبو کے مذبح کے سامنے کھڑا ہوتا، اور اس خوبصورت ہیکل میں کفارہ کا سرپوش تھا اور عہد کا صندوق تھا پردے کے پیچھے، اور عبادت کے وقت کاہن وہاں مذبح کے سامنے کھڑا ہو کر خوشبو جلاتا تھا اور عبادت کرتا تھا، اور اس وقت وہ واحد شخص ہوتا تھا ہیکل میں اس مقام پر، اور وہ خداوند کی عبادت کرتا، خوشبو جلاتا اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا۔ اور جب وہ وہاں تھا تو لوگوں کی ساری جماعت باہر دعا کر رہی تھی جب وہ خوشبو جلا رہا تھا، اور خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ اس عمر میں یہ دیکھنا خطرناک بات ہے، اور وہ اس وقت ہیکل میں اکیلا تھا، اور فرشتہ اچانک آ کر کہتا ہے، ہے ڈرنے والی بات ہے، سچی بات ہے۔ اور لوکا نے بڑے ہلکے انداز میں کہا کہ زکریا اسے دیکھ کر گھبرایا، ہاں ہے، اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر۔ اپنی بائبلوں میں اس پر نشان لگائیں، اے زکریا خوف نہ کر۔ اور اب میں اسے لفظ بلفظ کلام میں سے پڑھوں گا۔ اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، تیری دعا، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا۔ میں تو اسرائیل کے لیے دعا کر رہا تھا، اور میری بیوی کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ کیا بات ہے، تیری دعا سن لی گئی۔ آخر یہ کون سی دعا تھی؟ وہ 800 سال کا تھا، اور اس نے کئی سال سے بچے کے لیے دعا نہیں کی تھی، اور جبرائیل کہتا ہے دعا سن لی گئی، بچہ ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔
जॉर्ज म्यूलर कहता है दुआ करते रहो, हमेशा जवाब मिलता है। जिंदगी में जो कुछ होता रहे, दुआ ना छोड़े। अमाल के 10वें बाब की 4थी आयत में एक फरिश्ता कर्नीलियस के पास भी आता है। कर्नीलियस, तेरी दुआ खुदा के हुजूर यादगारी है। वाह! सो पतरस को बुलवा और गैर कौमों में से तू पहला बचाया गया। तेरी दुआ। अव्वल सलातीन बाब 8 आयत 59 में सुलेमान पहली हैकल में खुदा के सामने है। वो कहता है कि खुदावंद, मैं दुआ करता हूं और मांगता हूं कि मेरी मुनाजात ऐ खुदावंद दिन रात तेरे नजदीक रहें, हमेशा हमेशा तक, मेरे मरने के बाद भी। जरूरी है कि आप दुआ करते रहें हर वक्त। अगर खुदा ने आपके दिल में कोई नामुमकिन बात भी डाली है तो उसके लिए भी दुआ करते रहें। इसहाक की दिलचस्प कहानी याद करें। रिबका उसकी बीवी थी और वो बांझ थी, इसलिए उसने खुदा से दुआ की और खुदावंद ने उसकी दुआ सुनी और रिबका हामला हुई। पैदाइश बाब नंबर 25 आयत नंबर 21। याद रखने की बात, पैदाइश बाब 25 आयत नंबर 26 में लिखा है कि वो 20 साल बाद हामला हुई। लिखा है कि उसने दुआ की और वो बांझ ना रही और हामिला हो गई, लेकिन उसने 40 साल की उम्र में शादी की और 60 साल की उम्र में औलाद हुई। दुआ करना ना छोड़ें, जवाब हमेशा मिलता है। पुराने अहदनामे के आखिरी अल्फाज याद करें। किसी को याद है? कोई खुलासा दे सकता है? एलिया आ रहा है। पुराने अहदनामे के ये आखिरी अल्फाज हैं, एलिया। मैं पढ़ता हूं मलाकी बाब नंबर 4 आयत नंबर 5 और 6। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा, मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलून करूं। ये पुराने अहदनामे के आखिरी अल्फाज हैं 400 साल पहले। कैसा लगेगा कि आप आखिरी बाज में सुने? उम्मीद करो कि कोई आ जाए इससे पहले कि मैं तुम्हें तबाह कर दूं। मिलते हैं 400 साल बाद। 400 साल तक सन्नाटा और खामोशी। एक फरिश्ता तोड़ता है और कहता है एलिया आ गया। नए अहदनामे के अव्वलीन अल्फाज तरतीब के एतबार से यह हैं कि नबूवत पूरी हुई। 400 साल बाद आखिर दुआ सुनी गई है। एलिया आ गया। जकरिया के नाम का मतलब है खुदावंद याद रखता है। अलिशबा के नाम का मतलब है खुदावंद अपना अहद पूरा करता है। भाइयों, खुदा याद रखता है और वादा पूरा करता है। अब यह शख्स एलिया का दूसरा जन्म नहीं, हम आगे जानेंगे। और फरिश्ता उस दहशत ज़दा बूढ़े से कहता है जिसकी जुबान बंद हो गई है, तुझे खुशी और खुर्रमी होगी। हैं? खुशी और खुर्रमी? मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, हैं? क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं पिएगा ना कोई और शराब। वो नजीर था, वो खुदा के लिए वक्फ और अलग था, मखसूस खुराक और गिजा। मुर्दों को छू नहीं सकता था। वो खुदा के लिए खास और वक्फ था और अपनी मां के बतन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। वो पेंतिकोस्त से पहले ही पेंतिकॉस्टल होगा। और बहुत से बनी इसराइल को, यह नहीं लिखा कि सबको, खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। वो उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे? एलिया की रूह और कुव्वत में। तो उसके अंदर एलिया की रूह और कुव्वत है, वो खुद एलिया नहीं है। वालिदों के दिल औलाद की तरफ फेरेगा, पुराने अहदनामे के आखिरी अल्फाज के मुताबिक, और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तअद कौम तैयार करे। सो वो एलिया नहीं है। इसीलिए जब फरीसी आए तो पूछा, क्या तू एलिया है? नहीं, मैं यूहन्ना हूं। ठीक, क्या तू मसीह है? नहीं, मैं तो उसका जूता भी नहीं छू सकता। तो आखिर ये है कौन? ये बहुत बड़ा मसला है। बेआबान में बालों से भरा ये शख्स कौन है? मोजज़े से पैदा हुआ, सबसे कहता कि वो गुनाहगार है और कहता है मैं एक आवाज हूं। एक आवाज जो बेआबान में पुकारता है, खुदावंद की राह तैयार करो, मसीह का आना करीब है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि वो वाकई संजीदा था
اور ہم بھی سارے بڑے سنجیدہ ہو جائیں اگر ہمیں پتہ لگے کہ یسوع 4 دن میں واپس آ رہا ہے۔ ہماری منادی بدل جائے گی، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ طرز عمل بدل جائے گا۔ ہم ایک دوسرے سے کہیں گے بھائی تم گناہ کر رہے ہو، گناہ چھوڑو، یسوع 4 دن میں آ رہا ہے، سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اس کے اندر یہ جذبہ تھا، وہ جانتا تھا خداوند زمین پر ہے، وہ جانتا تھا وہ وہی ہے اور اس کا کام تھا لوگوں کو تیار کرنا۔ گناہ بند کرو، یسوع آ گیا ہے، بند کرو۔ یہ سمجھو بھائی جو تم کر رہے ہو گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ گناہ نہیں ہے لیکن ہے، تم مسیح کو نہیں پا سکو گے۔ تیار ہو جاؤ۔ اس کی منادی میں بہت قوت تھی، اور یسوع اس کے بارے میں کہتا ہے کہ عورت سے پیدا ہونے والا عظیم ترین شخص، جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ دنیا کا عظیم ترین شخص ہے، ماضی میں کسی سے بھی بڑھ کر۔ اس نے کتنے معجزے کیے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کی منادی میں قوت تھی، اور میرے ایک دوست کی خاطر میں یہ کہوں گا، اس کا کام کیا تھا؟ وہ عظیم نسل کا آخری شخص تھا۔ ریلے ریس میں آپ دوسرے کو بیٹن پکڑاتے ہیں اور آخری چکر والے کو جیتنا ہوتا ہے۔ یوحنا نے بیٹن پکڑا تھا 400 سال پرانی نبوت میں، جس میں کہا گیا تھا مسیح آ رہا ہے۔ پرانے عہد نامے کی ساری تاریخ میں سب اشارہ کر رہے تھے یسوع کی طرف۔ پورا پرانا عہد نامہ یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن بالکل آخر میں ایک شخص تھا جس نے ملاکی کا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ آگے بڑھ کر یسوع کو چھو لیتا ہے۔ اسے موقع ملتا ہے کہ وہ کہے یہ مسیح ہے، یہ یسوع ہے۔ وہ اس لیے عظیم ترین تھا کہ اس کا کام عظیم ترین تھا۔ اس نے اسے دیکھا، اس کے بارے میں اسرائیلی قوم کو بتایا۔ وہی ہے جسے دولہا کا دوست کہا جاتا ہے۔ کیسی عظیم منادی تھی اس کی۔ خداوند کی بادشاہی آنے کو ہے، اسے ایک فیصلہ سنانے کا اختیار ملا۔ جب وہ بولا تو لوگ اسے مارنا چاہتے تھے یا اس سے محبت کرتے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ مسیح آ رہا ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مسیح 4 دن میں آ رہا ہے تو ہماری منادی بدل جائے گی اور ہزاروں لوگ بچ جائیں گے۔ کوئی کچھ بھی کہے، ہم یہ کہیں گے سمجھو 4 دن میں وہ آ رہا ہے۔ اب زکریا نے فرشتہ سے کہا، ہیں میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ یہاں یہ جو جاننے کا لفظ ہے، میں اسے اس طرح ٹرانسلیٹ کروں گا کہ جیسے وہ کہنا چاہتا تھا، میں کیسے یقین کروں؟ اوہو، ذرا دیکھیں، ایک فرشتہ ہیکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، اچانک نمودار ہوتا ہے، اس کا نام جانتا ہے، اس کی بیوی کا نام، اس کی دعا جانتا ہے، اور وہ حیران ہے، کیسے؟ کیونکہ میں بوڑھا ہوں۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، اور میری بیوی بوڑھی نہیں بلکہ عمر رسیدہ ہے۔ ٹھیک، سوچو تو میں نے ایک اچھی خاصی زندگی گزاری ہے، کاہن ہوں، اپنا کام پسند کرتا ہوں، مجھے ہیکل میں عبادت کا موقع ملتا ہے، مجھے اب اس بچے میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایسی عمر میں بچے کے باپ بننے میں کوئی گرمجوشی نہیں ہوتی۔ دوستو، کبھی بھی خدا کو کمزور نہ سمجھیں، اور یہ کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اے عمر رسیدہ بزرگ، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کمزور ایمان کے 4 لفظ بولے، میں کس طرح جانوں؟ ان 4 الفاظ کی وجہ سے وہ 40 مہینے گونگا رہا۔ سوچیں ذرا، اس بارے میں سوچیں ذرا۔ اور فرشتے کو اسے کہنا پڑا، میں جبرائیل ہوں میں، سمجھے؟ میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، کیا تم واقعی پوچھ رہے ہو کہ کیسے یقین آئے گا؟ میں جبرائیل ہوں، بوہو، میں ہی ہوں خدا کی حضوری میں۔ اور سنو ذرا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے مجھے؟ ہاں، کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میرا یقین نہ کیا، میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی۔ تو زکریا، تمہیں سوچنے کا وقت دیا جائے 40 ہفتے کے لیے۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی، اسے نکل آنا چاہیے تھا، کہاں ہے وہ؟ اور اسے باہر آ کر لوگوں کو برکت دینی تھی جو کاہن کرتا تھا خوشبو جلانے کے بعد۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور خوشبو جلانے کا اختتام اسی طرح ہوتا تھا۔
اور جب وہ باہر آیا دیکھو وہ آ گیا، لیکن وہ ان سے بات نہ کر سکا۔ پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، کیونکہ وہ ان سے اشاروں میں بات کرتا تھا۔ ٹھیک، یہ کون سی خوشبو جلائی گئی تھی؟ کوئی گڑبڑ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا۔ اب اس کے پاس ایک پیغام ہے جو وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ تصور کریں، الشبا کا جواب سوچیں۔ کیا ٹھیک تو ہو، اس عمر میں کوئی دورہ تو نہیں پڑ گیا؟ واو! سو وہ گھر گیا اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی۔ اس صبح کا سوچے جب اسے پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی خوشی کی بھی۔ بانج عورت سے بچہ ہوگا اور اس نے ہر بات کا یقین کیا۔ ذرا سوچیں، اب میں انگور نہیں کھاؤں گی، میں نہیں پیوں گی، کیونکہ یہ بچہ بہت خاص بچہ ہے۔ ہر بچہ ہی خاص ہوتا ہے۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس نے کیا کیا کہ 5 ماہ تک خود کو چھپائے رکھا۔ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ سوچیں ذرا، اس نے عبادت میں کیا کہا ہوگا؟ خداوند تو کیا کر رہا ہے؟ میرے پیٹ میں یہ کیا ہے؟ کیا حیرت کی بات ہے؟ اور اس کا خاوند؟ ٹھیک، جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ اس کی ساری زندگی رسوائی کی زندگی تھی، پوری شادی شدہ زندگی۔ وہ کہتی ہے تو نے رسوائی دور کر دی۔ ہیلیلویا! 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ، وہی جو لوگوں کو گونگا کرتا ہے، خدا کی طرف سے گلیل کے شہر ناصرت بھیجا گیا۔ میں ناصرت گیا ہوں، آپ میں سے کوئی گیا ہے؟ فضول سی جگہ ہے، آج بھی اس قابل نہیں کہ آپ کہیں آؤ چھٹی منانے ناصرت جاتے ہیں۔ ونسٹن اس سے بہتر ہے۔ میں نے غلط کہہ دیا، میں بالکل غلط ہوں۔ میں الفاظ واپس لیتا ہوں، اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو ڈیلیٹ دبائیں۔ آگے بڑھتا ہوں۔ ناصرت کلام مقدس میں یوحنا کے پہلے باب کی 46ویں آیت کے مطابق اس کے ایک شاگرد نے کہا، ناصرت سے کیا اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ۔ نتھانیل سے کہا اس نے۔ سو طے ہوا کہ ناصرت دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک نہیں، اور اس کی منگنی ایک بڑھئی سے ہوئی۔ مطلب یہ کہ وہ ایک محنت کش کی بیوی بننے والی ہے۔ وہ بس ایک عام سی غریب سی عورت بننے والی تھی، ایک غیر معروف مقام پر۔ اور لکھا ہے کہ اس کی منگنی ہوئی تھی اور وہ کنواری تھی، اور کلام پر عمل کرتے ہوئے شادی سے پہلے اس کے کسی کے ساتھ تعلقات نہ تھے۔ آمین۔ سو وہ کنواری تھی اور اس کی منگنی ایک شخص سے ہوئی جس کا نام یوسف تھا، اور وہ بڑھئی تھا۔ سو وہ ایک سادہ سی کم سن لڑکی تھی جس کی عمر شاید 13 سے 18 سال کے درمیان رہی ہوگی، اور یہی اس زمانے میں شادی کی عمر تھی۔ پوچھنے پر وہ کہتی کہ میں زندگی میں پانی بھروں گی، گھر صاف رکھوں گی، بچے پیدا کروں گی، روٹی بناؤں گی، اور بس، اور ہاں، مسیح کو جنم دوں گی۔ داؤد کے گھرانے کی اس کنواری کا نام مریم تھا، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ اور اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو اپنی بائبلوں میں فضل کے الفاظ پر دائرہ لگائیں، اسے ہائی لائٹ کریں، اس پر دائرہ لگائیں، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پوری بائبل میں یہ لفظ صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہاں یہ لفظ مریم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دنیا کی عظیم ترین خوشخبری کے لیے کہ مسیح آ رہا ہے اور وہ تم سے آئے گا۔ اور افسیوں کے پہلے باب کی 6 آیت میں یہ آپ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے پہلے باب کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔
اس فضل سے آپ عزیز بن جاتے ہیں، اور جب آپ مسیح میں آ گئے ہیں تو اب آپ اس کے عزیز ہیں۔ آپ عزیز ہیں، آپ عزیز ہیں، یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، سب سے زیادہ عزیز، سب سے بڑھ کر۔ اور مریم، حیرت انگیز لفظ ہے یہ، جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور جب اس نے اسے دیکھا تو وہ گھبرا گئی، شاید اس لیے کہ اس پر نور نہیں چمک رہا تھا اور نہ ہی اس کے پر تھے، شاید وہ انسانی شکل میں تھا۔ پھر بھی اس نے توجہ سے اس کے الفاظ سنے۔ وہ سوچ رہی ہوگی کیا یہ کوئی نبی ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتی، ناصرت کا تو نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہلی مرتبہ پورے نئے عہد نامے میں فضل کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ مریم کو دیا گیا، اس کا مطلب جو بھی ہو، پر یہ فضل ہے۔ اور دیکھ، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ یونانی زبان کے لفظ یسوع سے یہ انگریزی میں جیزس بنا، لیکن اصل میں یہ لفظ یہوشوا تھا۔ یشوع کا بھی یہی مطلب ہے، خدا نجات ہے۔ اس کا نام ہوگا خدا ہماری نجات۔ اب ہمارے کلچر میں ہم بچوں کا نام کیسے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں یہ لڑکے یا لڑکی کا نام ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار بات جڑی نہ ہو۔ لیکن یہودی زندگی میں بچے کو نام دینے کا بہت اہم مطلب تھا، اس کا کچھ مطلب ہوتا تھا۔ عیسو پیدا ہوا تو انہوں نے کہا، بالوں سے بھرا ہوا بچہ، اسے عیسو کہو، بالوں والا۔ جب اس کا بھائی پیدا ہوا جس نے اس کی ایڑی پکڑ رکھی تھی اور اسے واپس کھینچ رہا تھا، کہا گیا اس کا نام یعقوب رکھو، یعنی ایڑی پکڑنے والا۔ ٹھیک؟ جب حنا نے خدا سے دعا کی اور وہ معجزے سے حاملہ ہوئی تو اس نے کہا اس کا نام ہوگا سیموئل، یعنی خدا نے سن لیا۔ جب ایلیا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام رکھا خدا یہوہ ہے، اور یہی اس کی خدمت تھی۔ چند مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ خدا نے ماں باپ کو نام رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ چند مرتبہ خدا نے ہاجرہ کو اسماعیل کا نام دیا۔ یہ سیموئل کا ہی دوسرا نام ہے، کیونکہ اسے رد کیے جانے کا خوف تھا تو بچے کا نام رکھا گیا، خدا نے سن لیا۔ اسحاق کا نام، کیونکہ ابراہیم 100 سال کا تھا اور اس کی بیوی سارائی 90 سال کی تھی۔ جب خدا نے کہا تمہارا بیٹا ہوگا تو سارا ہنسی، تو اس نے کہا یہی اس کا نام ہوگا۔ اسحاق کا یہی مطلب ہے، کہا۔ داؤد کی خونی جنگیں ختم ہوئی تو خدا نے کہا اپنے بیٹے کا نام امن رکھو، سلیمان۔ یہاں جو زکریا اور لشپا کو یوحنا کا نام دیا گیا اس کا مطلب ہے خدا مہربان ہے، اور یسوع کے نام کا مطلب ہے خدا نجات ہے۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا۔ اگلی بات دیکھیں ذرا، یہ بچہ کبھی مرے گا نہیں۔ اب رکیں ذرا اور سوچیں کہ ناصرت کی 15 سال کی مزدور طبقے کی ایک لڑکی ہے، کیا میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ وہ سب پر ہمیشہ بادشاہی کرے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک بچی یہ بات سمجھ سکتی ہے، اور اس کی بادشاہی کا کوئی بھی اختتام نہ ہوگا۔ وہ عظیم ہوگا، بادشاہ ہوگا، ابدی ہوگا، اور اس کا نام یہوشوا ہوگا، یسوع۔ پھر مریم نے جو کچھ کہا لگتا ہے اس میں ایمان کی کمی تھی، لیکن دراصل یہ عملی طور پر ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ یہاں ان الفاظ کا بہتر ترجمہ ہوا ہے، یہ کیوں کر ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہو نہیں سکتا، بس وہ پوچھ رہی ہے کیا میں اب شادی کر لوں؟ کیا اسی طرح بچہ ہوگا یا مجھے کچھ اور کرنا ہوگا؟ میں کسی کو جانتی نہیں، میں حاملہ نہیں، میں بچہ کیسے پیدا کروں گی؟ یہی وہ پوچھ رہی ہے، اور یہ بات ہے ایمان کی۔ اور دیکھیں فرشتہ کیا جواب دیتا ہے۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مرد کی ضرورت ہی نہیں، کسی مرد کی ضرورت نہیں، خدا اس کا باپ ہوگا۔
یہاں ہم ذرا رکیں گے، یہ بات بہت اہم ہے اور اکثر غلط سمجھی جاتی ہے۔ ہم جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ ہم جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کی تخلیق کبھی نہیں ہوئی۔ ابتدا میں کلام تھا اور بعد میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کلام یسوع تھا۔ سو ابتدا میں یسوع تھا، خدا کے ساتھ تھا اور یسوع خدا تھا۔ لیکن ہم اسے یسوع نہیں کہتے تھے کیونکہ اسے نام نہیں دیا گیا تھا، وہ صرف خدا کا بیٹا تھا۔ وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا، خدا کا بیٹا بن کر کھڑا ہوتا رہا، خدا کا بیٹا بن کر۔ وہ ہمیشہ سے تھا، اور یسایہ کا 6 باب پڑھیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یسایہ نے اسے دیکھا۔ یسایہ کے 6 اور یوحنا کے 12 باب کو اکٹھا کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کا بیٹا۔ ہیکل معمور ہو گئی، شاندار۔ حزقیل نے بھی دیکھا، حیرت انگیز۔ جی، تو جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ کبھی بنایا نہیں گیا، لیکن اس کا جسم بنایا گیا، اس کا جسم تخلیق کیا گیا، اس کا انسانی جسم خدا سے پیدا ہوا۔ عبرانیوں 10:5 سنیں، ذرا سی تبدیلی کے ساتھ۔ جب یسوع دنیا میں آیا تو اس نے کہا، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے تو نے ایک بدن تیار کیا۔ خدا نے زمین پر آ کر پیدا ہونے کے لیے اپنے لیے بدن تیار کیا، لیکن وہ جسم دنیاوی مادے سے تیار نہیں کیا گیا۔ وہ خدا کا بیٹا ہے لیکن اس کا جسم نہیں۔ تب سے اسے یسوع کا نام دیا گیا، لیکن جو اس بدن کے اندر رہتا ہے وہ ابدی ہے۔ خدا گوشت پوست کے جسم میں، ایمانویل۔ رومیو کا 5واں باب اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ آپ یقین نہ کریں لیکن باپ گناہ لاتا ہے، اور ماں کہتی ہے مجھے پتا تھا۔ گناہ باپ لے کر آتا ہے۔ رومیو کے 5ویں باب کے مطابق ہوا پر کبھی اس بات کا الزام نہیں لگا، بلکہ آدم گناہ لے کر دنیا میں آیا۔ آدم نے یہ کیا، اور خدا نے یہ سارا منصوبہ اس لیے بنایا کہ آدم خاندان کا سربراہ تھا، اور جب اس نے یہ فیصلہ پورے خاندان کے لیے کیا تو پورا خاندان لعنتی ٹھہرا۔ آدم کے خاندان میں سب کو خوش آمدید۔ آدم نے یہ کیا ہمارے ساتھ، اور پھر ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ یہ کرتے رہے۔ لیکن چونکہ گناہ آدمی سے آیا تھا، اس لیے وہ بچہ جسے کامل ہونا تھا گناہ کے بغیر، اسے آدمی سے پیدا نہیں ہونا تھا، اور یہی کنواری سے پیدائش کی وجہ ہے۔ اور یہی پہلے گناہ کا عقیدہ ہے کہ ہم سب گناہ گار ٹھہرے، لیکن یسوع گناہ کے بغیر پیدا ہوا، کیونکہ اسے گناہ میں پیدا کرنے والا کوئی انسانی باپ نہیں تھا۔ یوسف نے اسے پالا پوسا، لیکن لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ اس کے بڑھاپے کا ذکر آتا ہے۔ اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، وہ 6 مہینے سے حاملہ تھی اور 5 ماہ سے چھپا رہی تھی۔ اور یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، شکر ہے کہ میں یہ پڑھا رہا ہوں۔ آیت نمبر 37، خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اگر میں نے دوبارہ سے پوری بائبل لکھنی ہو تو وہ اس آیت کی وجہ سے ہوگی۔ بائبل کہتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ مجھ سے کم سمجھدار ہیں، میں بہت نہ سمجھ ہوں، لیکن یونانی زبان سے انہوں نے ایک بہت اہم بات چھوڑ دی، ذرا سنیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہ ہوگا۔ اس کا یہی لفظی مطلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے، خدا کا کوئی قول بھی ہرگز بے تاثیر نہیں۔ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ پرندے پیدا ہو جائیں، اور پرندے آ گئے۔ سورج، چاند اور ستارے بن جائیں، اور بن گئے۔ خدا کا کوئی بھی قول، بائبل کہتی ہے کہ خدا نے کہا اور تم پھر سے پیدا ہوئے۔ اس نے تمہاری تاریکی میں کلام کیا، اس نے تمہاری روحوں کو روشنی دی، اور اب تم ابدی زندگی میں پیدا ہو گئے۔ خدا نے کیا، آپ بچائے گئے۔ مسیح کے پیچھے چلیں۔ خدا کا کوئی قول بے تاثیر نہیں ہوگا، اور یہی لفظ دوبارہ بھی استعمال ہوا، اور آپ میری اس بات کی تائید بھی کریں گے۔ آیت نمبر 38 میں
आयत नंबर 38 कहती है कॉल। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। वही लफ्ज इससे पहली आयत में। और फरिश्ता चला गया। वाह, खुदा का कोई कॉल हरगिज बेतासीर ना होगा। वो किसे इस्तेमाल कर रहा है भाइयों? वो इस पहले बाब में खुदा के हैरतंगेज काम करने के लिए किसे इस्तेमाल कर रहा है? मुझे बताइए ऊंची आवाज में। बूढ़े लोगों को, उम्र रसीदा और कमसिनों को। हमारी नजर में ऐसे लोग जिनके पास इस अजीम मजहब को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सारा काम हम लोग करेंगे और ये लोग बस 20 साल की उम्र तक जिएंगे, या अगर ज्यादा मजबूत हुए तो 110 तक, है ना? लेकिन खुदा इस्तेमाल कर रहा है बच्चों को, बुजुर्गों को। क्या ही शानदार बात है। और देखें तो उसका ईमान उस काहिन से ज्यादा मजबूत था जो मज़बा के सामने खड़ा था। उसने सुना और कहा, ठीक है, मैं ये करूंगी। वो खुद को बंदी कहती है। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, ऐसा ही हो। बांदी का मुजक्कर बंदा है, यानी गुलाम, और यही लफ्ज पौलुस अपने लिए इस्तेमाल करता है। उसने कहा, मैं बंदी हूं, ठीक है। उसने कहा, मैं एक बढ़ई की मंगेतर हूं, मुझे पता नहीं कि मैं हामिला कैसे होंगी, लेकिन ठीक है, मैं इस फजूल से शहर नासरत में हूं। ठीक है, मैं मसीह की मां बनूंगी। मैं ये करना चाहती हूं। यह गैर मामूली बात है। बदकिस्मती से कैथोलिक्स के किए हुए काम पर प्रोटेस्टेंट्स का रद्द-ए-अमल आया। कैथोलिक्स ने उसे शफी बना दिया। बाइबल कहती है कि एक खुदा है और खुदा और इंसान के दरमियान एक शिफात करने वाला, सिर्फ एक, और वो यीशु मसीह है। पहले तिमुथियुस बाब नंबर 2 की 5वीं आयत। लेकिन कैथोलिक चर्च के मुताबिक आप उससे दुआ करते हैं, वो यीशु के पास जाके कहती है, मेरे बेटे मेरे लिए ये करो। वो निजात में हिस्सेदार है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखें कि वो हैरतंगेज है, वो गैर मामूली है, और किसी और पर फजल होने से पहले उस पर फजल हुआ। वो औरतों में मुबारक है। वो ये कहता है, शायद उसका शुमार दुनिया की अजीम तरीन औरतों में है। ऐन मुमकिन है। वो खुदावंद में खुश है सिवाय इस जिम्मेदारी के, क्योंकि उसे खदशा है कि मुमकिना तौर पर उसकी रुसवाई होगी। हामिला कैसे होते हैं? ओ मेरे खुदा, ओ खुदाया। शायद उसकी शादी भी ना हो सके, क्योंकि वो अभी सिर्फ मंगेतर थी, और ऐसा तकरीबन हो चुका था। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। वो वहां रहने से ही डर रही थी, लोग बातें करेंगे। वो जकरिया के घर में दाखिल हुई और 6 माह की हामिला एलिशबा को सलाम किया। और जूं ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई। हैरतंगेज बात, हर कोई रूहुल कुद्दस से भर रहा है। इस बाब में जिस जिसका नाम है वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। और ये वो वाला रूहुल कुद्दस नहीं जिससे लोग चर्च में भरे जाते हैं, बहुत खास, बहुत जबरदस्त रूहुल कुद्दस। वैसा नहीं जिससे लोग गैर जुबानें बोलने लगते हैं। और वो बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है, और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ? मैं तो सिर्फ एक कजन हूं कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। देखिए वो कितनी गर्मजोश है, क्योंकि देख जूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। ये तस्वीर देखिए जरा, ये देखें, ये बच्चा बस इतना सा था। ये 25 हफ्ते की उम्र का एक बच्चा है। एक तस्वीर, वो खुशी से उछल पड़ा। 2 बातें, वो सुन सकता था। आप 25 हफ्तों के अपने बच्चे को कहानियां सुना सकते हैं। वो सुन सकता था और वो उछला। बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उछला, लेकिन वो उछला जरूर। यह तस्वीर छोड़े, अभी खुशी से भर गया। उसने खुशी महसूस की। अगली बार आप सुने कि बच्चा जाया करते हैं क्योंकि ये इंसान नहीं है, तो याद रखें यह बच्चा सुन सकता था, इबादत करता था। यह बच्चा
इस बच्चे ने खुशी महसूस की, खुशी कि यस्सू की मां मरियम वहां थी। चलें इसे हटा दें अब। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। ये जरूर होगा। बाइबल कहती है कि अगर आपको खुदा की तरफ से भी कुछ पता चले तो 2 या 3 लोगों से उसकी तस्दीक कर लिया करें। हर मामले में तस्दीक जरूरी है, और मेरा ख्याल है कि मरियम को भी तस्दीक हो गई। ओह, तो तुम्हें भी इस बच्चे के बारे में पता है? हाँ, मुझे बच्चे का पता है, यहां तक कि मेरे बच्चे को भी पता है। और खुदा का रूह कितना जबरदस्त है, देखें हर कोई कैसे जवाब देता है। ये आम पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं, मैं भी पेंटिकॉस्टल हूं, लेकिन ये आम पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं है। समझे? हर किसी की तवज्जो खुदावंद पर है, हर किसी की नजर उस पर है। और खुदावंद मरियम के पेट में देखो इतना सा है बस, और सबकी नजर खुदावंद पर है। अलिशबा को जिंदगी का सबसे बड़ा फजल मिला क्योंकि उसकी रुसवाई खत्म हो गई, और वो बस यही कहती है, देखो मसीह तुम्हारे रहम में है। हाँ, और एलिया तुम में है, और वो नाच रहा है। मरियम फिर खुदा की तमजीद करती है और खुदा की हम्द का गीत गाती है। फिर मरियम ने कहा, और ये बड़ा नस्वानी अंदाज है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मेरा मुनज्जी खुदा, ये याद रखिए, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। वो ये कहती है, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। 8 दिसंबर 1854 को पोप पायस नहम ने ऐलान किया कि कुंवारी पाक मरियम एक मखसूस फजल के जरिए हामिला होने के पहले लम्हे से खुदाए कादर मुतलक की मेहरबानी से और इंसानियत के मुनज्जी यसू मसीह के बायस गुनाह के हर दाग से पाक थी। जब आप कुंवारी से पैदाइश की बात सुनते हैं तो ये यसू के बारे में नहीं है। इसका मतलब यह है कि मरियम गुनाह से पाक थी। फिर वो ये क्यों कहती है कि उसे मुनज्जी की जरूरत है? उसी के अल्फाज हैं ये। जरा दूसरी तस्वीर दिखाइए। इसका उन्वान है कुंवारी से पैदाइश। ये जो कुछ आप देख रहे हैं मैंने कई कैथोलिक वेबसाइट से उतारा है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया। ये मरियम है और अपने उस खास किरदार को निभाने की खातिर वो भी गुनाह के बगैर, वो भी गुनाह से पाक पैदा हुई। मरियम गुनाह से पाक है, ठीक? वो खुद कहती है कि वो खुदावंद की बंदी है और उसे निजात की जरूरत है, और वो आसमान की मलिका नहीं, ये एक और नाम है जो वो इसे देते हैं, गुनाह से पाक। दूसरी तस्वीर दिखाइए, आसमान की मलका। जी यही। मरियम ने मुकद्दसा फलस्तीना से कहा, मैं ना सिर्फ आसमान की मलका हूं बल्कि रहम की मां भी। नहीं, वो आसमान की मलका नहीं, वो खुदा की मां नहीं, ये एक और है। और ऐ मुकद्दसा मरियम, तुम्हारे वसीले के बगैर कोई खुदा को नहीं जान सकता। वो निजात में शरीक होती है, वो शिफात में शिरकत करती है। किसी को निजात नहीं मिल सकती, कोई नहीं बचाया जा सकता सिवाय तुम्हारे वसीले से, ऐ खुदावंद की मां। ऐ कुंवारी मां, कोई भी तुम्हारे वसीले के बगैर खतरे से बच नहीं सकता, कोई रहम नहीं पा सकता सिवाय तुम्हारे वसीले से, ऐ मरियम पुरफजल। ओह, क्या ये है मरियम? और ये आखिरी तस्वीर, क्या वो तमाम कौमों की मां है? या फिर मैं दोबारा पढ़ता हूं, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। मुबारक क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। शुक्रिया ब्रदर। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है, और उसने अपने बाजुओं से जोर दिखाया, और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया, और उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्थालों को बुलंद किया, और उसने भूखों को अच्छी चीज से सैर किया,
اور ضرورتمندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی۔ ان دونوں مقدس خواتین کی تمجید اور حمد و ثنا کا مرکز صرف اور صرف یسوع ہے۔ وہ اپنے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرتی سوائے اس کے کہ انہیں نجات کی ضرورت ہے۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی، اور الشبہ کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے ایک بیٹا ہوا۔ اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، لیکن اس کی کہانی کا یقین نہیں کیا۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ اب وہ 8 دن کا تھا۔ 8ویں دن آپ ختنہ کروا سکتے ہیں کیونکہ خون جم سکتا ہے، اور ہمیں یہ بات احبار کی کتاب میں کہی گئی، اور 2500 سال تک ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے۔ اور عورت کا یہی مقام تھا ان کے معاشرے میں۔ بولے، او زکریہ تو بول نہیں سکتا، اور تم کیا کہتی ہو؟ ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں خود فیصلہ کرنے دو۔ سوچیں ذرا، خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے عورتوں کو ایک مقام دیا۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے عورت کو وہ مقام حاصل ہوا جو آج کا معاشرہ انہیں دیتا ہے۔ ایسے دور میں جب ان کی گواہی بھی قبول نہیں تھی، یسوع مسیح نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو ان کا حق تھا۔ عورتوں کی آزادی کی بات نہ کریں، یہ بکواس ہے۔ آزادی یسوع مسیح نے دلائی۔ ہم نہ یہودی نہ یونانی، نہ غلام نہ آزاد، نہ مرد نہ عورت، ہم ایک ہیں۔ آزادی دلانے والا وہ تھا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے، لیکن انہوں نے کہا چھوڑو، تمہیں کیا پتا، تیرے کنبے میں کسی کا بھی یہ نام نہیں۔ کسی نہ کسی کے نام پر تو اس کا نام رکھنا تھا۔ یوحنا کون ہے؟ تو انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جیسے یہ خاتون اس وقت اشارے میں ساری بات سمجھا رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے، میں ثابت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کسی کو اشارہ تبھی کرتے ہیں جب وہ گونگے کے ساتھ بہرا بھی ہو۔ عین ممکن ہے کہ وہ صرف گونگا نہیں تھا، مطلب یہ کہ وہ گونگا اور بہرا تھا 40 ہفتوں کے لیے۔ اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے، اور اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے۔ اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی۔ اسے سوچنے کو 40 ہفتے ملے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کھانا پسند نہیں تھا، میں کہتا رہا تم سے نہیں۔ اس کا منہ اور زبان کھل گئی، اور وہ سب سے پہلے الفاظ کیا تھے؟ وہ خدا کی حمد کرنے لگا، کیونکہ وہ روح القدس سے بھرا تھا۔ آس پاس کے رہنے والوں پر دہشت چھا گئی۔ یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا، تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے؟ کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اس بچے کی تقدیر میں کیا خاص ہوگا؟ بہت عجیب، بہت حیرت انگیز بات ہے۔ شاید خدا کچھ کر رہا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی یہ سوچا؟ آپ صرف یہ سوچتے ہیں بس یہ میرے بچے ہیں، یہ ہیں۔ کیا آپ نے کبھی خدا سے پوچھا کہ اس بچے کی تقدیر میں کیا خاص ہوگا؟ اگر وہ مسیح کی طرف آتے ہیں تو انہیں اس کا فضل ملتا ہے۔ خدا ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے یہ سوال پوچھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے۔ خدا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کیا آپ انہیں کھلونوں سے بڑھ کر کوئی خواب دینا چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا خواب ہیں ان کے، کیا کریں گے۔ ان کے بادبانوں میں کلام کی ہوا اور خدا کی روح بھریں، اور پھر انہیں جانے دیں وہ کرنے کے لیے جو خدا چاہتا ہے۔ ذرا سمجھیں کہ اس نے کیا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے باپ نے خاندان کا نام چھوڑ دیا۔ اس کے باپ نے خاندانی پیشہ چھوڑ دیا، وہ کاہن نہیں بنے گا۔ اب سے آگے وہ ایک خاص خوراک کھائے گا۔ وہ گھر میں نہیں بلکہ بیابان میں رہے گا، تمام انسانوں سے دور۔ وہ صرف نبوت نہیں کرے گا بلکہ ایسے شخص کے لیے نبوت کرے گا جو آگے چل کر اس کے باپ کے
مذہب کو گہنا دے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ ہیکل میں اتنے سال کہانت کرنے کے بعد اگر زکریا اس وقت موجود ہوتا جب زمین پر یسوع چلتا پھرتا تھا تو اس نے یسوع کے پیغام کے جواب میں کیا کیا ہوتا؟ پر اس نے اپنے بیٹے کو جانے دیا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ وہ اس بچے کی بات کر رہا ہے جو مریم سے پیدا ہوگا، جیسا کہ اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، تو خدا تعالی کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہوئے۔ یہ ہمارے خداوند کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ زکریا کے اپنے بیٹے کے لیے کیا الفاظ تھے؟ یہاں متی 13 میں یسوع کیا کہتا ہے؟ اس نے یہ کہا، بہت سے راست بازوں اور نبیوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ابن آدم کا ایک لفظ سنے لیکن نہیں سنا۔ مبارک ہیں تمہاری آنکھیں کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان کہ وہ سنتے ہیں۔ زکریا نے کہا 4000 سال تک، اب 6 ہو گئے ہیں۔ زکریا نے کہا 4000 سال سے خدا نے کہا کہ وہ آئے گا۔ اس نے ہوا سے کہا تیری نسل سانپ کا سر کچلے گی۔ اس نے ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد تمام قوموں کو نجات دلائے گی۔ اس نے یعقوب سے کہا تیرا عصا تمام قوموں میں امن لائے گا۔ موسیٰ سے کہا تیرا نبی خدا کا کلام بولے گا، اور تم سن کر نجات پاؤ گے یا مرو گے۔ اس نے یسایہ سے کہا خدا ہمارے ساتھ ہمارے درمیان چلے گا، ایمانویل۔ اس نے حزقییل سے کہا خدا تمہارا چرواہا ہوگا۔ حزقییل سے کہا وہ قادر مطلق پر جلال ہوگا۔ اس نے زکریا سے کہا وہ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ اس نے ملاکی سے کہا میں اس کے آنے سے پہلے ایک نبی بھیجوں گا۔ مسیح پیدا ہوا، اور یہ حقیقت ہے۔ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے جب میں یسایہ کے یہ الفاظ پڑھوں جو مسیح کی پیدائش سے 600 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ یسایہ 7:14 اور یسایہ 9 آیت 6 اور 7۔ بلکہ اپنی بائبلیں کھولیے اور آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھیں کیونکہ یہ آیتیں احترام مانگتی ہیں۔ یسایہ 7:14۔ خدا کی تمجید ہو۔ یسایہ 7:14۔ آئیے مل کر پڑھیں۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔
और अब सफ़हात पलट कर यशायाह 9 आयत 6-7 पढ़ें। आइए पढ़ते हैं। इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, हिदायत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। खुदावंद यीशु का नाम मुबारक हो। हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। खुदाया, हम शुक्र करते हैं कि तू बदन की सूरत में हमारे दरमियान रहा। हम तेरा शुक्र करते हैं मरियम के ईमान के लिए, जकरिया और अलिशबा के ईमान के लिए। तेरा शुक्र करते हैं यूहन्ना के लिए और लूका के लिए, जिसने ये लिखा और हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा ईमान सच्चा है। खुदावंद की तमजीद हो। हम उसकी पैदाइश का जश्न मनाते हैं और दुआ है कि हम उसे नजरअंदाज ना करें। खुदा की बरकत हो हमारे खानदानों पर, सब साथ रहने वालों पर, यीशु के नाम में आमीन।